الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی معرفت کے متعلق کہ وَبَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَافْتَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. وَبَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین اسلام کی معرفت، نبی کی معرفت، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی نبی کے متعلق، اسلام کے متعلق پہچان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا ہے. کافہ. نبی علیہ السلام میں اور سابقہ نبیوں میں بڑا فرق ہے. نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے، آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر کے، نوح علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور پیغمبر آئے تھے دنیا میں، ہر نبی خاص قوم، خاص علاقے کے لیے آتا رہا. کوئی نبی پوری دنیا والوں کے لیے نبی نہیں بن کر کے آیا تھا. کسی خاص علاقے، کسی خاص قوم کے لیے نبی بن کر کے آتے رہے. اس کی نبوت اور رسالت کا دائرہ کار اسی حدود تک رہتا تھا. لیکن ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت جو ہے وہ کسی خاص علاقے، خاص قوم کے لیے نہیں، خاص زمانے کے لیے نہیں. یہی فرق ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے، ہر نبی کسی خاص قوم کے لیے آتا، خاص علاقے کے لیے آتا اور خاص وقت کے لیے آتا. جب تک نبی زندہ رہتے ان کی نبوت رہتی. نبی کے ختم ہو جانے کے بعد ان کی نبوت ختم ہو جاتی، بند ہو جاتی. اگر دنیا میں برائی پیدا ہوتی تو اللہ دوسرے نبی کو بھیج دیتا. لیکن ہمارے آخری نبی جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کئی خوبیاں ہیں. نمبر 1، سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ آپ کسی خاص قوم، خاص علاقے، خاص ملک کے لیے نہیں آئے. آپ پوری دنیا والوں کے لیے، ہر قوم، ہر علاقے کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا. جیسے کہ قرآن پاک میں ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اے نبی آپ لوگوں سے کہیے ایُّهَا الناس، ایُّهَا العرب نہیں، یا ایُّهَا العجب نہیں، ایُّهَا الناس، اے دنیا کے سارے لوگوں، اے دنیا کے سارے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ہم تم تمام لوگوں کی طرف نبی بن کر کے آئے. کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے نذیر اور بشیر بنا کر کے بھیجا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا.
اللہ تعالی کی ذات بڑی بابرکت ہے، اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کیا تاکہ ہمارے یہ آخری نبی پوری دنیا والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ ٹھیک، پہلی خوبی آپ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمومی نبی بنا کر کے بھیجا، پورے عرب عجم، کالے گورے سفید سرخ، ہر قوم کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ دنیا میں ہر انسان اور جنات کے لیے اللہ نے آپ ہی کو نبی بنایا۔ ایک آپ کے وقت سے لے کر کے اب قیامت تک کوئی نبی نہیں پیدا۔ آپ سے پہلے ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے، ایک شہر میں کئی نبی ہوتے تھے، لیکن نہیں، ہمارے نبی سارے نبیوں کے بعد آئے تو پوری دنیا کے چپے تک، جہاں تک انسان آباد ہیں، تمام انسانوں کے لیے آپ ہی نبی ہیں۔ اسی لیے بس کبھی ہم لوگ ہمارے نبی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ آپ عربوں کے بھی نبی ہیں، عجموں کے بھی نبی ہیں، ہم مسلمانوں کے بھی نبی ہیں، یہودیوں کے لیے بھی آپ نبی ہیں، عیسائیوں کے لیے بھی نبی ہیں، ہندوؤں اور بدھسٹوں کے لیے بھی آپ ہی نبی ہیں، سب کے لیے آپ نبی بن کر کے۔ اسی لیے چاہے عرب ہو یا عجم ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، ہندو ہو یا بدھسٹ، جس نے بھی آپ پر ایمان نہ لایا اس کا ٹھکانہ جہنم میں، مرنے کے بعد وہ جہنم میں جائے گا۔ آن فرمایا اللہ کی قسم لا يسمع بی یہودی ولا نصرانی، جس یہودی یا عیسائی نے بھی میرے متعلق، جس انسان کو پتا چل گیا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، پھر بھی ہمارے اوپر ایمان نہ لایا، اپنے مذہب پر مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے ہم یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی ہیں، ہمارے ہی نہیں، پوری دنیا والوں کے ہر انسانوں کے نبی ہیں۔ فرق اتنا ہے، ہم نے نبی کو مان لیا، یہود و نصارہ کفار و مشرکین اپنی نبی کو نہیں مانے، وہ مجرم ہیں اور ہم فرما بردار ہیں۔ اسی طرح سے اللہ نے جو آپ کو کتاب دیا، قرآن پاک بھی صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہودیوں کے ہدایت کے لیے وہ یہی کتاب ہے، عیسائیوں کے لیے بھی، ہندوؤں کے لیے بھی، سکھوں کے لیے، بدھسٹوں کے لیے بھی۔ اسی لیے قرآن پاک کے بارے میں ان ہوا الا ذکر للعالمین، پوری دنیا والوں کی یہ کتاب ہے۔ اب اللہ نے ہم کو اور آپ کو ہدایت دیا، کرم کیا، ایمان لائے، اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں، قرآن کی نبی کی مخالفت کرتے ہیں اور سوچتے ہیں مسلمانوں کے نبی کے مخالفت نہیں، ہمارے نبی کے نہیں، تم اپنے اللہ کے، اپنے خالق اور مالک کے نبی کے مخالفت کر رہے ہو۔ ہمارے نبی کو برا بلا کر کے، نبی کا انکار کر کے، نبی کی مخالفت کر کے تم اپنے پیدا کرنے والے کی نافرمانی کر رہے ہو، ہماری نہیں، ہمارے بھی نبی ہیں، تمہارے بھی نبی ہیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نبی بنایا، دوسری خوبی آپ کی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ ساری دنیا والوں کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ جیسے انسانوں کے نبی ہیں ویسے سارے جنوں کے بھی نبی ہیں۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرح جنوں کے بھی آپ نبی ہیں۔ جیسے ہمارے اوپر اللہ کی عبادت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری واجب ہے، ایسے جنوں کے اوپر بھی واجب ہے۔ سورہ احقاف، سورہ جن، ان صورتوں میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالی نے بھی جنوں کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا۔ جن بھی مسلمان ہوتے ہیں، جنوں میں بھی مسلمان ہیں۔ جیسے انسانوں میں آدم کی اولاد میں کافر اور مسلم ہیں، ایسے ابلیس مردود کے نسل میں بھی، جنوں میں بھی کچھ مومن ہیں اور کچھ کافر ہیں، جیسے قرآن پاک میں وضاحت کی گئی ہے۔ ہر مسلمان، ہر انسان کی طرح جنوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے نبی پر ایمان، آخری نبی پر ایمان لائیں۔ نمبر 3،
ہر نبی کی نبوت وقتی ہوتی تھی، محدود ٹائم کے لیے آتی ہوتی تھی. ہمارے نبی کی نبوت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنا کر کے بھیجا، آپ کی رسالت اور نبوت وقتی نہیں ہے نہ علاقائی ہے، بلکہ قیامت کی صبح تک جتنے انسان اور جنات پیدا ہوں گے سب کے نبی اور پیغمبر اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہی ہوں گے. تو یہ بھی ایک بڑا فرق ہے کہ ہر نبی جب تک زندہ ہے اس کی نبوت رہتی تھی. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا کمال ہے کہ آپ دنیا سے چلے بھی گئے تو قیامت تک آپ ہی کے نبوت باقی رہے گی، آپ ہی کے نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ضروری ہوگا. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اسی لیے آپ کو خاتم النبیین کہا گیا. آپ خاتم النبیین ہیں. اب آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں. سچا نبی، جھوٹے نبی تو پیدا ہوتے رہے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اسی لیے ہمیں اس چیز پر خاص توجہ کرنی چاہیے. اپنے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور آپ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پر بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ آپ پوری قیامت تک کے لیے پوری کائنات کے نبی ہیں. آپ مسلم غیر مسلم سب کے لیے نبی ہیں. آپ کی نبوت ختم ہونے والی نہیں ہے. آپ کی آسمانی لاہی ہوئی آسمانی کتاب بھی قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ وہی کتاب ہوگی. اب نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ کوئی پیغمبر آ سکتا ہے. یہ اس چیز کے لیے ہمیں اچھی طرح سے اس پر توجہ کرنی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے. اور پھر ہمارے نبی جو دین لے کر کے آئے، کہا گیا شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَأَكْمَرَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ. ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے اللہ تعالی نے دین اسلام کی پوری دنیا کے اندر تکمیل کی ہے. پوری دنیا کے اندر اس دین کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے کی. قرآن پاک کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین اتنا مکمل ہوا آپ کی زندگی میں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگو ما ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم طائرا یقلب جناحہ فی السماء الا ذکر لنا منہ علما. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دین دیا وہ دین کتنا مکمل ہے، اس کے اندر کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی خامی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے دین کو کتنا کامل بنایا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی اس حدیث کو دیکھیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم طائرا یقلب جناحہ فی السماء الا ذکر لنا منہ علما. یعنی نبی علیہ کوئی آسمان میں اگر اپنے پروں کو ہلاتے ہوئے پرندہ اڑ رہا ہے، دیکھیے اگر فضا میں کوئی پرندہ اپنے پر کو اڑاتے ہوئے اڑ رہا ہے، پر کو ہلاتے ہوئے اڑتا چلا جا رہا ہے، تو ہمارے نبی نے اس کے متعلق بھی ہمیں علم دیا. نبی نے اس کے متعلق بھی ہمیں بتایا کہ ہاں اس کا کیا حکم ہے. دیکھا آپ نے، جب اڑتے ہوئے پرندے کے متعلق بھی نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا عقیدہ، کیا حکم رکھنا چاہیے ہمارے نبی نے بتا دیا، تو دین کی کون سی چیز ہمارے نبی چھوڑیں گے؟ ساری چیزیں بتا دیں. اسی لیے ہمیں اس بات پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ نبی کوئی بات چھپا کر کے نہیں لے گئے. ہمارے نبی کسی چیز کو چھپایا نہیں.
ہمارے دنیا اور آخرت میں جو کچھ فائدہ پہنچانے والی چیز تھی، اللہ کی رضا، اللہ کے تقرب کی جو چیزیں تھی، ہمارے نبی نے سب کی وضاحت کر دیا، سب کو بتا دیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے نبی علیہ السلام نے ہم کو ایک نہایت سورج دن کے وقت چمکتے ہوئے راستے پر چھوڑا ہے، جس میں کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی الجھاؤ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اس قدر اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں حلال و حرام، جائز اور ناجائز بتا کر کے گئے کہ کوئی چیز ہمارے لیے مخفی نہیں رکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دین قیم کی پابندی کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔